رات کے 2 بج رہے ہیں، اندھیرے کمرے میں صرف آپ کے موبائل کی روشنی ہے اور آپ مسلسل اسکرول کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک ریل، ایک کے بعد ایک ٹرینڈ، لیکن اچانک ایک عجیب سا خیال آپ کے دل میں آتا ہے، کیا یہ سب جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے صرف اتفاق ہے؟ ہمارا وقت، ہماری توجہ، ہمارا ایمان، سب کچھ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہم سب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے خبردار کیا تھا۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور سب سے بڑا فتنہ دجال ہماری دہلیز پر کھڑا ہے۔ ذرا سوچو، اگر وہ سب کچھ ہو رہا ہو جو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا تو کیا آپ تیار ہیں؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ آج کی دنیا ایک میٹرکس بن چکی ہے، ایک ایسا نظام جو ہماری روحانی آنکھ کو اندھا کر رہا ہے اور ہمیں صرف مادی آنکھ سے دیکھنا سکھا رہا ہے۔ دجال کا کانا ہونا صرف ایک جسمانی نشانی نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ وہ صرف دنیا دکھائے گا، چمک دمک دکھائے گا، پیسہ اور کامیابی دکھائے گا، لیکن وہ روح کو ختم کر دے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آہستہ آہستہ سائبرک بنتے جا رہے ہیں، آدھے انسان آدھی مشین، جو ہر وقت الگورتھم کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کا سکون صرف ایک نوٹیفیکیشن میں چھپا ہے۔ ہم اپنی روحانیت کھو چکے ہیں اور صرف مادی چیزوں کے غلام بن چکے ہیں، اور یہی تو دجال کی سب سے بڑی جیت ہے۔ ڈر لگ رہا ہے، یقین کرو ڈر لگ رہا ہے۔ ذرا سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن ہم شاید اسے بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ جسمانی طور پر آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن اس کا نظام تو پہلے ہی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کا کنٹینٹ، آج کی فلمیں، آج کی سوشل میڈیا، سب کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طرح خدا کے تصور کو کمزور کر دیا جائے تاکہ جب وہ جھوٹا رب بن کر آئے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ دینی لوگوں کو لوزر دکھایا جاتا ہے اور کول ایتھسٹ کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ یہ سب اس دھوکے کا حصہ ہے جو ہمارے ذہنوں کو قید کر رہا ہے۔ نشانیوں کو دیکھو، کیا ہم اس دور میں داخل نہیں ہو چکے جو دجال سے کچھ سال پہلے گئے؟ شام میں ہنگامہ ہے، عراق خاموش ہے اور یمن جر رہا ہے۔ یہ وہی علاقے ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا تھا۔ یروشلم کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور مدینہ کی سیاسی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ گھڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ ایک عظیم جنگ، ملحمۃ العظمیٰ، شاید ہمارے سر پر آ کھڑی ہے، اور اس کے بعد صرف 6 یا 7 سال کا وقفہ ہوگا جب دجال ہمارے سامنے ہوگا۔ کبھی سوچا ہے اگر آج ہمارا ایمان موبائل کے ایک اشتہار سے ہل جاتا ہے تو اس دن کیا ہوگا جب وہ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھائے گا؟ وہ مذاق نہیں کرے گا، وہ شیاطین کو استعمال کرے گا، وہ موسم کو کنٹرول کرے گا، وہ بھوکوں کو کھانا دے گا، لیکن اس کے پاس جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ اس کے آنے سے پہلے 3 سال کی سخت قحط سالی ہوگی، زمین کچھ نہیں اگائے گی، جانور مر جائیں گے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، اور تب وہ آئے گا ایک کرشماتی لیڈر بن کر، جو سائنس اور چمک دمک کے پردے کے پیچھے چھپا ہوگا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو صرف ایک روٹی کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں گے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس کی جھوٹی جنت کو ٹھکرا کر اس کی جہنم میں کود سکیں؟ سورہ کہف یہ صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ ہمارا اینٹی ڈوٹ ہے، ہماری حفاظت کی ڈال ہے۔ اس میں 4 کہانیاں ہیں جو 4 آزمائشوں کی نمائندگی کرتی ہیں: ایمان کی آزمائش، دولت کی آزمائش، علم کی آزمائش اور اقتدار کی آزمائش۔ دجال ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، ہمیں پیسے سے لالچ دے گا، اپنے علم سے حیران کرے گا اور اپنی طاقت سے ڈرائے گا۔ لیکن سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اصحاب کہف کی طرح بننا ہے، ہمیں اپنا غار بنانا ہے، یعنی ایک ایسا ماحول، ایسی صحبت جہاں ہم ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم اکیلے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں اکیلا رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے مسجد سے، دینی لوگوں سے اور نیک دوستوں سے دوری اختیار کر لی، ہماری روحانی آنکھ بند ہو چکی ہے۔ اب ہمارا معیار قرآن و حدیث نہیں بلکہ ہیش ٹیگز اور ٹرینڈز ہیں۔ ہم ایک آنکھ والے بنتے جا رہے ہیں، بالکل دجال کی طرح۔ اگر بچنا ہے تو ہمیں دوبارہ ایمان مضبوط کرنا ہوگا، وہ بہادر نوجوان بننا ہوگا جو ٹرینڈز کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر آج ہی وہ دن ہو تو کیا آپ کے پاس اتنا نور ہے آپ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ سکیں؟ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو صرف یاد نہیں کرنا، انہیں سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے۔ اپنے گھروں کو مضبوط کرو، اپنی فیملی کو اس ڈیجیٹل فتنے سے بچاؤ۔ ایمان کو صرف لفظ نہ رہنے دو، اسے اپنی زندگی بنا لو،
کیونکہ جب وہ آئے گا تو صرف وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور ہم ابھی بھی سو رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی روحانی آنکھ کو جگاؤ، دنیا کی اس عارضی زندگی میں اتنا نہ کھو جاؤ کہ ہمیشہ کی کامیابی بھول جاؤ۔ یاد رکھو، دجال کی سب سے بڑی طاقت دھوکہ ہے، لیکن اللہ حق ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آج ہی سے تیاری شروع کرو، سورہ کہف کو اپنا ساتھی بناؤ اور اپنے ایمان کی ایسی دیوار کھڑی کرو جسے کوئی فتنہ توڑ نہ سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔